پاکستان کے لیے کہا جا رہا ہے، معاشی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی انشاءاللہ 2017 میں ہو سکتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی اور سی پیک جیسے منصوبے نے پاکستان کی قسمت بدل دی ہے۔ ماہرین کی رائے میں 2017 میں ملکی معیشت ترقی کی اور منازل طے کرے گی جو 70 سال کے دوران دیکھنے میں نہیں آئی۔ رواں برس پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری مزید بڑھے گی۔ IMF پہلے ہی سال GDP کی شرح 7.4 تک پہنچنے کی پیش گوئی کر چکا ہے، جبکہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 24 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح دنیا کی 5 بہترین اسٹاک مارکیٹس میں سے ایک پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہوگی جو اپنے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے 55,000 انڈیکس تک پہنچ جائے گی۔ اس سال ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ، اسمارٹ بینکاری کے استعمال میں تیزی پاکستان کی تیز رفتار ترقی کا ثبوت پیش کر رہی ہے۔ ولی زاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اینالسٹ ہیں۔ ولی زاہد صاحب، آپ کے خیال میں کیوں ایسا ہوگا کہ 2017 میں پاکستان اتنی ترقی کرے گا پہلے نہ کی ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے۔ تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس کی وجہ چائنا ہے، کیا اس کی وجہ سی پیک ہے، کیا اس کی وجہ جو ایک گلوبل صورتحال ہے معیشت کی وہ ہے، اس کی وجہ ٹرمپ ہے۔ سو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس میں سے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی وجہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہے نواز شریف وہ ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ان کو بڑا عجیب لگے گا کہ میں نے یہ کیوں پک کیا ہے کہ وہ وجہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹرمپس امریکہ یا اوباماس امریکہ یا پوتنس رشیا، اسی طرح میرے خیال ہے جو پاکستان میں اس وقت جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت ایمبیشیس ہیں، وہ ملک کو بہت زیادہ ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس ہے۔ تو اگر ہم ان کے ایمبیشن کو دیکھیں تو میں نے اس کو لنک کیا ہے 2017 کے۔ ولی زاہد صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان the longest standing issue is of course مسئلہ کشمیر جو ہے، اس حوالے سے کیا اس سال میں کوئی چیزیں چینجز کچھ آتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب رہے ہیں بہت عرصے تک۔ 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے اٹیمپٹس کی دو طرح کی، ایک تو ان کو بلانے کی اپنی انوگریشن پہ، اور پھر ان کی انوگریشن پہ یہ گئے بھی مودی صاحب کی۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ جو دوسری قوتیں ہیں جو محسوس کرتی ہیں کہ شاید اس طرح اتنا ہاتھ ملانا اتنی تیزی کے ساتھ خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے کو یعنی ریزالو کیے بغیر وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ رکاوٹ آئی ہے۔ میرا اپنا ہی خیال ہے کہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں، بہت امکان یہ ہے کہ ان کا اور جو سویلین حکومت ہے ان کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں گے۔ ابھی بھی اسٹرگل جاری رہے گی اور بہت سارے لوگ اس کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ پہلا کوارٹر ختم ہونے تک جو ہے وہ تھوڑے سے ابھی جو مسائل ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے، لیکن میری اپنی فور کاسٹ یہ ہے کہ جو ان کا ایک پیج پہ ہونا ہے یہ کنٹینیو، خاص طور پہ انڈیا کے اعتبار سے بھی اور افغانستان کے تو اعتبار سے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کا ہے، تو اقوام عالم میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ہمیں؟ جی یہ تو بہت خوبصورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ آئی لک فارورڈ ٹو سینگ دیٹ ڈے جب یہ نئی صدی آئی 2001-2 میں۔ گولڈ مین ساکس دنیا کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ بینک ہے، انہوں نے فور کاسٹ کی کہ اگلے 50 سال میں کون سے بڑے ممالک ہوں گے کہ جہاں پہ گروتھ ہوگی، جو اپنی رینکنگ میں بہت بڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ ایک برکس کی جو ایکرونیم ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا، وہ جو پہلے 4 ملک تھے پھر 5 ہو گئے، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نئی کیٹیگری بنائی جس کا نام تھا N11 نیکسٹ 11، اور پاکستان بھی اس کے اندر ایک شامل تھا۔ تو گویا پاکستان جو ہے 2050 میں اکارڈنگ ٹو گولڈ مین ساکس ون آف دا ٹاپ 20 اکانومیز ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو ظاہر میں اس وقت سے واچ کر رہا ہوں، اس کی ویریس ورژنز آئی ہیں۔ جب زرداری صاحب کے وہ 5 سال تھے اس میں ہم ٹاپ 20 سے باہر، لیکن نواز شریف صاحب کے واپس آنے پہ ہم اس میں دوبارہ۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت نے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری بھارت نہیں لے کے آیا تو کیا اس کا خمیازہ بھارت کو بھگتنا پڑے گا؟ جی
आपका बड़ा अच्छा सवाल है, ज़ाहिर हाइपोथेटिकल है, तो मैं इसको मेरा ख्याल है कि आई वुड लाइक टू डिसमिस इट। बहुत कम इम्कान है कि पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर ना हो, चूँकि 2017 है, चीज़ें छुप नहीं सकती, सारी जो है वो जो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, बैक चैनल एफर्ट्स हैं, और इवन जो सेबोटैज है, वो सारा फौरन सामने आ जाता है। तो मेरा, और मुझे लगता है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर ये रियलाइजेशन मौजूद है कि इन दोनों ममालिक को करीब आना चाहिए, और जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आप कहने गॉड सेंड है इस रीजन के लिए, उसको इस तरह वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आई डू नॉट सी कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एस्केलेट होगा या ताल्लुकात में खराबी आएगी। ये छोटी मोटी जो बॉर्डर की आप कहते स्कर्मिशेस हैं शायद ये जारी रहेंगी, लेकिन कोई हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट या कोई बहुत बड़ा ये फसाद है, मैं उसको होराइजन पे नहीं। वली जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम जरूर चाहते हैं कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन जब वो निहत्ते कश्मीरियों को शहीद करता रहेगा तो कैसे ताल्लुकात बेहतर होंगे? ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे।